سب سے بڑا گھڑیال اور گولڈ پلیٹڈ کریسنٹ۔ جب اس ٹاور کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا تو سعودی کنگ کی فرمائش تھی کہ ٹاور کے ٹاپ پر شیشے کا ایک ایسا فساد لگایا جائے جو دور سے دیکھنے پر ایک بہت بڑے ہیرے کی طرح لگے، اور اس ہیرے کے اوپر ہوگا دنیا کا سب سے بڑا کریسنٹ، وہ بھی 24 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ۔ اب یہ کام دنیا میں صرف ایک ہی کمپنی کر سکتی تھی، مشہور جرمن کمپنی ریوا GmbH۔ پر یہاں پر ہیرے جیسے فساد کو بنانا یا پھر کریسنٹ پر سونے کی لیر چڑھانے سے بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، وہ یہ کہ ریوا کمپنی کے انجینئرز اور اس کا مالک نان مسلم تھے، اور یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ مکہ میں انٹری صرف مسلمز کو ہی دی جاتی ہے۔ ریوا کمپنی جنہوں نے یہ پروجیکٹ لے تو لیا تھا، پر سائٹ پر فزیکلی کام کرنے کے لیے سعودی گورنمنٹ کا سخت قانون ہے کہ صرف مسلمز کو ہی انٹری دی جائے گی۔ اس مسئلے کا آخر کیا حل نکالا گیا؟ مکہ رائل کلاک ٹاور پہ لگا دنیا کا سب سے بڑا گھڑیال اور 2 پیسنجر بس جتنا وزنی کریسنٹ 600 میٹر کی اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا، وہ بھی ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں نیچے ہر وقت لاکھوں لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہسٹری میں شاید پہلی اور آخری ایسی بلڈنگ تھی جس کا آرکیٹیکٹ آخر تک بھی بلڈنگ کو قریب سے نہیں دیکھ پایا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، مکہ رائل کلاک ٹاور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگز میں سے ایک ہے۔ 601 میٹر کی اونچائی کو چھونے والا یہ ٹاور کسی انجینئرنگ کے کرشمے سے کم نہیں ہے۔ اس کی پہچان اس پر لگی دنیا کی سب سے بڑی کلاک سے ہوتی ہے، جو ہر سائڈ سے 43 میٹرز بڑی ہے، اور ایریا کی بات کی جائے تو صرف ایک سائڈ کی کلاک 16,000 اسکوائر فٹ پر پھیلی ہوئی ہے، یعنی صرف ایک کلاک 500 گز کے 3.5 پلاٹس جتنی بڑی ہے۔ 16 ارب ڈالرز کی لاگت سے تیار کیا گیا مکہ رائل کلاک ٹاور آج تک دنیا میں جتنے بھی اسکائی اسکریپرز بنے ہیں ان میں سب سے زیادہ مہنگا ہے۔ یہ دنیا کی واحد ایسی بلڈنگ ہے جہاں انسانوں کا بسایا ہوا سب سے اونچا فلور اس کریسنٹ کے اندر موجود ہے۔ ویسے تو آج یہ دنیا کی 4تھی اونچی بلڈنگ ہے، پر جس وقت اس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا اس وقت یہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہونے والی تھی۔ پر جب اس کی 600 میٹر کی اونچائی کا پلان لیک ہوا تو دبئی نے برج خلیفہ کی ہائٹ کو مزید بڑھا کر کے ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ یہ ٹاور کمپلیکس کے 7 اسکائی اسکریپرز ہوٹلز میں سے ایک ہے، جس کو دنیا کی سب سے بڑی مسجد الحرم سے صرف 300 میٹر کے فاصلے پر بنایا گیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 2002 سے پہلے اسی جگہ پر اجیاد کا قلعہ ہوا کرتا تھا؟ یہ قلعہ اوٹومن امپائر کے دور میں ایئر 1780 میں کعبہ کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا تھا۔ مکہ سعودی عرب کا ایک مقدس شہر ہے جہاں پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان حج کرنے آتے ہیں، لیکن حج کے مہینے کے علاوہ بھی مسجد الحرم میں 24 گھنٹے بھیڑ کا سما ہوتا ہے۔ ریلیجیس ٹورزم سعودی عرب کی کمائی کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے، جو ہر گزرتے سال سرکاری خزانے میں 12 ارب ڈالرز کا اضافہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ شہر میں سب سے زیادہ ہوٹل رومز پائے جاتے ہیں، 2,50,000 کے قریب۔ 1,54,000 رومز کے ساتھ دبئی کا دوسرا نمبر، جبکہ لاس ویگس کا 1,51,000 رومز کے ساتھ تیسرا نمبر ہے۔ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے اور زائرین کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کنگ عبدالعزیز نے اجیاد کے قلعے کو ختم کر کے یہاں ایک کمپلیکس بنانے کا ارادہ کیا۔ 2002 میں قلعے کو گرایا گیا اور جس پہاڑ پر یہ قلعہ کھڑا تھا اس کو بھی لیول کیا گیا۔ اس کمپلیکس میں ٹوٹل 7 اسکائی اسکریپرز ہیں، جن کا مقصد پہلے صرف ہوٹل رومز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا تھا، پر بعد میں یہ سوچا گیا کہ ان میں سے ایک ٹاور صرف ہوٹل ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک آئیڈیا فلوٹ ہوا کہ کیوں نہ ایک ٹاور کو اتنا اونچا کیا جائے کہ یہ مسجد کے مینار کے طور پہ بھی کام کرے۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ پہلے جب اس ٹاور کی اونچائی صرف 450 میٹر پلان کی گئی تھی، اس وقت انجینئرز نے اس کی فاؤنڈیشن بھی اسی حساب سے بنائی تھی، اور جب 450 میٹر کا اسٹرکچر کھڑا ہو گیا، بعد میں اسے 600 میٹر تک لے کے جانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اگر اسی فاؤنڈیشن پر مزید لوڈ ڈالا گیا تو یہ خطرے کو دعوت دینے جیسا ہوگا۔
ابھی اس مسئلے کو سلجھانے پر غور ہو ہی رہا تھا کہ سعودی کنگ عبدالعزیز کی طرف سے ایک اور فرمائش آ گئی۔ وہ اسے صرف مینار نہیں بلکہ اس پر دنیا کا سب سے بڑا گھڑیال بھی لگانا چاہتے تھے، جس کے اوپر ہوگا ایک بہت بڑا ہیرا اور سب سے ٹاپ پر ایک گولڈ پلیٹڈ کریسنٹ۔ ان ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے انجینئرز کو ٹاور کی فاؤنڈیشن پر دوبارہ نظر دوڑانی پڑی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اوپر کے 150 میٹر کے حصے کا وزن 36,000 ٹن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کیلکولیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے انجینئرز اور ڈیزائنرز کو 150 میٹر اونچا لائٹ ویٹ اسٹیل اسٹرکچر ڈیزائن کرنا تھا، جو مضبوطی میں کانکریٹ سے کم نہ ہو، جس کو بعد میں کانکریٹ ٹاور کے اوپر رکھا جائے گا۔ یہ اسٹرکچر ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ یہ اپنا سارا لوڈ کانکریٹ ٹاور کے اوپر برابر ڈسٹریبیوٹ کرے گا، اور پھر اس اسٹرکچر کے ارد گرد دنیا کا سب سے بڑا گھڑیال اور کریسنٹ لگایا جائے گا۔ یہ اسٹیل اسٹرکچر بے شک کلاک ٹاور کی اونچائی کو 600 میٹر تک تو لے جائے گا، لیکن اس کو ہلکے سے ہلکا رکھنے کے لیے اسٹرکچر کے اندر جو فلورز بنائے گئے وہ نارمل فلور ہائٹ کے مقابلے میں زیادہ اونچے بنائے گئے، اور فلورز کا سینٹر بیچ سے ہالو رکھا گیا۔ اس طریقے سے اس میں اسٹیل کی کوانٹٹی کم لگی اور ایسے اس کا ویٹ بھی کم ہوا۔ کلاک ٹاور کے اندر اس ہالو جگہ میں آج آرٹ ورک لٹکا ہوا دیکھا جاتا ہے، پر اصل میں یہ ہالو فلورز بلڈنگ کا وزن کم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اسٹرکچر بنانے کے بعد اب باری تھی اس پر دنیا کی سب سے بڑی گھڑی بنانے کی۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے جرمنی کی پیرٹ نامی کمپنی کو سلیکٹ کیا گیا، جن کو اس کام میں 165 سالوں کا ایکسپیرینس تھا۔ 450 میٹر کی اونچائی پر دنیا کی سب سے بڑی کلاک بنانا اور اسے آپریٹ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس گھڑی کے کانٹے کتنے بڑے ہوں گے، تیز ہوا میں ان کو کیسے بچانا ہوگا، اور اتنی اونچائی پر یہ کلاک کام کیسے کرے گی، یہ وہ سب باتیں تھیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری تھا۔ ان سب میں سب سے بڑا چیلنج اس گھڑیال کے کانٹے تھے۔ ان کو ایسے ڈیزائن کرنا تھا کہ یہ تیز ہوا میں اکھڑ نہ پائیں۔ اس گھڑیال کا بڑا کانٹا 23 میٹر جبکہ چھوٹا کانٹا 17 میٹر لمبا رکھنا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ بڑے کانٹے کو اگر سیدھا کھڑا کیا جائے تو یہ اونچائی میں 5 اسٹوری بلڈنگ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ 600 میٹر کی اونچائی پر ہوائیں 200 کلومیٹر پر آور سے بھی زیادہ تیز چل سکتی ہیں، جو اس کانٹے کو بڑی آسانی سے اکھاڑ سکتی ہیں، اور اوپر سے ٹاور کی چاروں سائڈز پہ الگ الگ گھڑیال ہوں گے جو اس خطرے کو اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ سوچا گیا کہ ان جائنٹ کانٹوں کی ٹپ کو ایک پٹری نما رنگ سے کنیکٹ کیا جائے گا، لیکن کیونکہ اس ریلنگ میں موونگ پارٹس بہت زیادہ ہوں گے تو یہ خطرہ بھی ظاہر کیا گیا کہ یہ کلاک کی مینٹیننس کو بڑھا دیں گے۔ آخرکار گھڑیال کے کانٹوں کو اسپیشل کاربن فائبر مٹیریل سے بنانے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ کاربن فائبر ایک لائٹ ویٹ مٹیریل ہے لیکن یہ اسٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسٹیل کی کمپریشن اسٹرینتھ یعنی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ پریشر پڑنے پر مڑ سکتا ہے، لیکن کاربن فائبر پریشر پڑنے پر مڑتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیل میں زنگ لگنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، جبکہ کاربن فائبر پوری طرح سے رسٹ پروف رہتا ہے۔ مکہ کلاک ٹاور کے لیے 4 نہیں بلکہ 5 کانٹوں کے سیٹ بنوائے گئے، ایک اسپیئر میں بھی بنوا کر رکھا گیا۔ ایک ٹریلر میں صرف ایک کانٹا لاد کر اسے مکہ کلاک ٹاور تک پہنچایا گیا۔ یہ کانٹے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے اندر آسانی سے چلا بھی جا سکتا ہے۔ کلاک ٹاور کے چاروں گھڑیال کو چلانے کے لیے الگ الگ موٹر ہے جسے کلاک ڈرائیو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک ایکسٹرا کلاک ڈرائیو پہلے سے کلاک ٹاور میں انسٹال کی گئی ہے تاکہ کبھی خرابی کی صورت میں فوراً ریپلیس کیا جا سکے۔ اس گھڑیال میں ایک مینٹیننس سوئچ بھی لگایا گیا ہے جسے دباتے ہی کانٹے بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں اور مینٹیننس ورکرز اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس گھڑیال کی رنگت کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی کافی ساری ریسرچ کی گئی۔ پہلے فیصلہ کیا گیا کہ اسے کالا اور سفید رنگ دیا جائے گا، لیکن کئی ایکسپیریمنٹس کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ دن کے وقت تو ٹائم صحیح نظر آ رہا ہے، پر رات کے وقت وائٹ LED لائٹس آنکھوں میں شارپ امیج نہیں بنا رہی۔
مختلف رنگوں کو چینج کرنے کے بعد آخر کار گرین کلر کی LED لائٹس سلیکٹ کی گئی۔ اب رات کے وقت بھی 8 کلومیٹر دور سے دیکھنے پر بھی ٹائم صحیح سے نظر آنے لگا۔ اس کلاک ٹاور پر حیرت انگیز طور پہ ٹوٹل 20 لاکھ LED لائٹس لگی ہیں۔ ہر ایک LED ایک دوسرے سے 4 انچ کے فاصلے پر لگی ہے، جو دیکھنے والے کو ایک ہی بہت بڑی لائٹ کے طور پہ نظر آتی ہے۔ ان 20 لاکھ LEDs کو بھی اسپیشلی مکہ کے گرم موسم کو نظر میں رکھتے ہوئے بنایا گیا، جس میں 1 سال سے بھی زیادہ کا وقت لگا۔ اب باری تھی مکہ کلاک ٹاور کے سب سے مشکل پر خوبصورت پارٹ کو بنانے کی۔ بلڈنگ کے ٹاپ پر ایک کریسنٹ لگانا تھا جو ٹاور کی ہائٹ کو 600 میٹر تک پہنچانے کے لیے سب سے اہم تھا۔ یہ کریسنٹ 75 فیٹ اونچا اور اتنا ہی زیادہ چوڑا بھی ہے۔ لائٹ ویٹ رکھنے کے لیے اسے فائبر گلاس اور کاربن فائبر کو مکس کر کے بنایا گیا، پر پھر بھی اس کا ٹوٹل وزن 35 ٹن کے قریب ہے۔ کریسنٹ اور گھڑیال کے اوپر ہیرے جیسے فساد کو بنانے کی ذمہ داری جرمن کمپنی ریوا کو دی گئی۔ اوپر کے 150 میٹر کی فنیشنگ کا کام اسی کمپنی کو کرنا تھا، اور یہ کام ایسا ہے جس کے لیے جرمن انجینئرز کا مکہ کی ہولی سٹی میں آنا بہت ضروری تھا۔ پر کیونکہ مکہ میں صرف مسلمز کو ہی انٹری دی جاتی ہے، اسی لیے کچھ انجینئرز اور ریوا کے مالک کو صرف مکہ رائل کلاک ٹاور پر کام کرنے کے لیے اپنا ریلیجن بدل کر مسلمان ہونا پڑا۔ جی ہاں، دنیا کی سب سے بڑی کلاک بنانے کے لیے بھی جو انجینئرز اپنا ریلیجن چینج نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے دبئی میں رہ کر گھڑیال کو بنایا اور پھر بعد میں اسے مکہ ٹرانسپورٹ کیا۔ سب سے خاص بات یہ کہ کریسنٹ کے کونے کونے پر سونے کی لیئر چڑھی ہوگی۔ اگر تو یہ کریسنٹ پورا 1 پیس میں بنایا گیا تو پھر اسے ٹاپ تک پہنچانا اور پھر وہاں انسٹال کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوگا، کیونکہ بھیڑ اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے یہاں صرف ٹاور کرینز کام کر سکتی ہیں، پر وہ بھی اتنا زیادہ وزن ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتی۔ تبھی اسے الگ الگ پارٹس میں بنانے کا ارادہ کیا گیا۔ اس کریسنٹ پر گولڈ کی لیئر چڑھانے کے لیے قریب 10 کروڑ موزیک ٹائلز کے پیسز چپکائے گئے، جن پر سونے کی لیئر چڑھی ہوئی تھی۔ ہر ایک موزیک ٹائلز کو باریکی سے بنایا گیا اور پھر ان کو 2 بائی 2 سینٹی میٹرز کے بلاک میں کاٹا گیا۔ یہ پورا کریسنٹ بھی دبئی میں تیار کیا گیا اور پھر فائنل ٹچ دینے کے بعد اسے مکہ بھیجا گیا۔ کلاک کا ڈیمو ورژن بھی پہلے دبئی کی ایک لوکیشن پر انسٹال کیا گیا، کیونکہ جرمن کمپنی کے کچھ انجینئرز جنہوں نے اپنا ریلیجن چینج نہیں کیا تھا، وہ پہلے اسے انسٹال کر کے دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں کوئی خامی تو نہیں رہ گئی۔ سارے مسئلے فکس کرنے کے بعد ہی اسے مکہ تک پہنچایا گیا۔ 600 میٹر کی اونچائی پر کریسنٹ کی انسٹالیشن بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ اتنی زیادہ اونچائی پر ٹاور کرینز اتنا زیادہ لوڈ نہیں اٹھا سکتی۔ اس کریسنٹ کو 4 الگ الگ حصوں میں اوپر کھینچا گیا اور ایک حصے کا وزن قریب 4 ٹن تھا۔ یہ انجینئرز اور ورکرز کے لیے کافی خطرناک ٹاسک تھا، کیونکہ ایک تو ٹاور کرینز اتنی زیادہ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتی تھی۔ دوسرا، اگر اس پروسیس کے بیچ تیز ہوا چل پڑی تو پینڈولم افیکٹ کی وجہ سے 4 ٹن کا وزن ڈبل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ٹھیک اس وقت جب کریسنٹ کا ایک حصہ ہوا میں تھا، اچانک ہوا چل پڑی۔ آخر کار کچھ ورکرز نے اسے رسیوں سے پکڑ کر ہلنے سے روکا اور پھر اسے پوزیشن میں لا کر فکس کر دیا گیا۔ اس کریسنٹ میں ٹوٹل 3 فلورز ہیں، ایک آفس، ایک میٹنگ روم اور ایک مسجد، جو کہ مین میڈ اسٹرکچر پر دنیا کی سب سے اونچی مسجد ہے۔ آج یہ کریسنٹ مین میڈ اسٹرکچر پر انسانوں کا سب سے اونچا بسایا گیا فلور بھی ہے۔ برج خلیفہ کا سب سے اونچا آکوپائڈ فلور 585 میٹرز پہ ہے اور شنگھائی ٹاور کا 583 میٹرز۔ مکہ رائل کلاک ٹاور کی کنسٹرکشن 2002 میں شروع ہوئی اور 9 سال تک چلنے کے بعد 2011 میں کمپلیٹ ہوئی۔ اپنے پیک ٹائم میں اس پر 20,000 ورکرز ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ اس پورے کمپلیکس میں 11,116 رومز ہیں، جبکہ صرف کلاک ٹاور اکیلے میں 1,650 رومز۔ اس کلاک کا وقت ایٹامک کلاک سسٹم سے کنیکٹڈ ہے، جو اسے دنیا کی سب سے ایکوریٹ کلاکس میں شامل کرتا ہے۔
کلاک ٹاور رات کو 20 لاکھ LEDs سے روشن ہوتا ہے جو 25 کلومیٹر دور تک بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ گنٹر شنیل جو کلاک ٹاور کے آرکیٹیکٹ تھے جنہوں نے ساری بلڈنگ کو ڈیزائن کیا، وہ اسے کبھی بھی قریب سے نہیں دیکھ پائے۔ آخر کار جب ٹاور کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے مکہ کی ٹیریٹری کے باہر رہتے ہوئے دور سے ہی اس کو دیکھ کر واپس گاڑی موڑ لی۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ